السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على البشیر النذیر والسراج المنیر، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته على الخلائق اجمعین، واللعن الدائمة على اعدائهم اعداء الله اجمعین من یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین. اما بعد، فقد قال مولانا الامام الجواد علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. آج کی خوشحالی کی شب آپ سب کو مبارک ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس شب کے صدقے میں اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جہاں جہاں بھی اہل بیت نو چاہنے والا ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کو بچائے، اور جتنے بھی جوان ان کی اب تک شادی نہیں ہو پائی ہے ان کے لیے وہ اسباب نہیں فراہم ہیں جس کے ذریعے وہ شادی کریں، اللہ ان کی اس مشکل کو حل فرمائے. میں اسپیچ سے پہلے ایک بات کہوں کہ اس پہ آپ لوگ بھی غور کیجئے گا کہ آج کی تاریخ جو ہے، یعنی شب ازدواج، شادی کی شب کی جو خوشی ہم لوگ مناتے ہیں، بہرحال اہل بیت کی جو بھی خوشی ہو، جو بھی غم ہو، اس میں ہر در ایک چاہنے والا اہل بیت کا، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب شریک، کسی سے مخصوص نہیں ہے. لیکن یہ خوشی جو ہے آج کی شب کی، جو ہمارے بزرگ ہیں جن کے اب پوتا پوتی ہو گئے، نانڈو نانڈو، چھوٹے چھوٹے، سچ مچ میں آج کا سبجیکٹ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اہل بیت کی سب سے اہم شخصیت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد. آج کے سبجیکٹ کا تعلق ہمارے جوان بھائیوں سے اور جوان بہنوں سے، جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے یا جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں.
کیوں؟ اہل بیت کی اہم شخصیت یہ یہ جوڑا جو ہے، یہ پیئر جو ہے، ان کی شادی کی اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو کم از کم اس کا لیسن کیا ہونا چاہیے؟ اتنی اہم امپورٹنٹ شخصیت، پرسنالٹی، جس کے پہلے نہ کسی کی تھی اور جس کے بعد نہ کسی کی آئی، لیکن اتنی سمپل شادی. آپ غور کیجئے، حضرت علی اور شہزادی فاطمہ کی شادی کتنی سمپل تھی. جس کی شادی میں فرشتہ آئے، رشتہ آسمان میں ہو، آسمان میں اللہ نے خطبہ جاری کیا ہو، عرش پہ شادی ہوئی ہو، جو جنت کی خاتون، جس کا شوہر جنت کا سردار، اتنا اہم شوہر کہ جو کسی میدان میں پیچھے نہیں، چاہے علم، عمل، جہاد، کسی بھی میدان میں، لیکن شادی کتنی سمپل ہے. غور کرنے کی بات. یہ ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، میں آپ کو ایک بات خاص طور سے اپنے جوان بھائیوں کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں کم جتنے بھی، آج سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ فیملی لائف کا، اور سب سے بڑا خطرہ آج کے دِوس میں فیملی لائف کو ہے. جو ویسٹرن کلچر میں، یعنی اسلام ایک ہے، دو کلچر، ایک اسلامک کلچر ہے، ایک نان اسلامک کلچر. ایک اسلام کی تہذیب ہے، ایک نان اسلام کی تہذیب ہے. اس میں ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، جو بھی ہو. ویسٹرن کلچر میں آہستہ آہستہ شادی کا کنسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا گھر میں اگر کوئی بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، انفلوئنزا، تو وہ انفلوئنزا بچے کو بھی لگتا ہے. وائرس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی حال آج ہم مسلمانوں کا بھی ہو گیا. ویسٹ کو اگر چھینک آتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہ کلچر ویسٹ میں ہے. میرٹل لائف، شادی کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. معاف کیجیے گا، عورتیں بھی سن رہی ہیں، مرد عورت زندگی بھر ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں حرام طریقے سے، لیکن ان کو شادی پسند نہیں. کیوں نہیں پسند ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس لیے سبجیکٹ کی طرف آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ شادی ہوگی. جو سسٹم شادی کا اسلام نے بتایا، اسلام نے کیا بتایا؟ لڑکے کو کیا بتایا کہ لڑکی کیسی ہو، لڑکی کو کیا بتایا لڑکا کیسا ہو. اسلام سے ہٹ کے آپ دیکھیں کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کوالیفائڈ ہو، گڈ، ایجوکیٹڈ، لڑکی کا اسٹیٹس اچھا ہو، گڈ. اسلام بھی اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، سائن کرتا ہے. لڑکی خوبصورت ہو، گڈ، اسلام بھی کہتا ہے. مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ اس کے تسر ہو، اس کی بیوی ایسی ہوتی ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی. تو اچھی بات ہے. خوبصورتی کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا. انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، یہ چند معیار ہے یورپ میں، یا یورپ کو چھوڑ کے اسلام سے ہٹ کے نان اسلام کلچر میں. ایک اسلامک کلچر، ایک نان اسلامک کلچر. اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا معیار دیکھو لڑکی کا دین کیسا ہے. دیکھیے خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے. میں ایک جوک بھی اور حقیقت بھی ہے. ایک عورت جو میک اپ کا بیوٹیشین تھی، ہوتا ہے نا آج کل بیوٹی پارلر میں، مثال کے طور پہ ایک بچہ، کسی عورت کو اس نے رات کو دیکھا، اس کے گھر آئی تھی، پھر اتفاق سے صبح جب دیکھا تو کہہ رہا آپ میرے گھر کب آئی تھی؟
رات کو تو آپ کوئی اور تھے، رات کا تو چہرہ آپ کا کچھ اور تھا. تو رسول خدا کے پاس ایک بیوٹیشن آتی ہے اس زمانے کی کہ یا رسول اللہ میں یہ میک اپ لگاتی ہوں، اچھا کام ہے کہ برا کام؟ کہا ٹھیک ہے کرو، لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا. کیا ہوتا ہے؟ فتذهب ماؤک، ہوتا نا آبرو، چہرے کی مثال کے طور پہ خوب چہرہ خوبصورت بنا لیا، لیکن جب صبح اٹھا تو چہرہ بدلا ہوا. کہنے کا مقصد خوبصورتی زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی ہے. اگر کوئی کسی کے جمال خوبصورتی کے لیے شادی کرے گا تو کچھ دن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے. جیسی خوبصورتی ختم ہوئی تو پھر آدمی ایک نیا ٹیسٹ تلاش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شادی اس لیے کی تھی، اس کو خوبصورتی چاہیے. اس لیے اسلام نے معیار کیا دیا؟ جمال معیار نہیں ہے، خوبصورتی شادی کا معیار نہیں ہے. ایسی چیز کو دلیل بناؤ شادی کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے. وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہتی وہ انسان کا دین ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ڈائیورس کا ہے. آپ دیکھیے ویسٹ کلچر میں شادی نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ڈائیورس کریں گے تو 50% پراپرٹی دینی ہوگی، اس لیے شادی نہیں کرو. زندگی بھر ایک ساتھ فرینڈ بن کے، دوست رہ کے، گیسٹ بن کے ایک دوسرے کے ایک ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ادھر جو چھینک آئی تھی، اب اس کا بخار ہمارے اسلام میں بھی آ رہا ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان میں بھی آ رہا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. میرا جو لاسٹ ویک کا موضوع تھا میں اس کی طرف، اور شہزادی کی شادی سے متعلق بات. امام کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن، امام جواد، المؤمن یحتاج الی توفیق من اللہ. میرا کیا موضوع تھا؟ سبجیکٹ کیا تھا؟ اخلاق. اسی کو میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کی بات سے. مومن کو تین چیز چاہیے، تین وستو چاہیے، ترا وستو. توفیق من اللہ. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو خود بدلے. اس کے بعد آج کیا؟ توفیق من اللہ، اللہ کی توفیق. جب تک اللہ ساتھ نہیں دے گا انسان اندر سے بدل نہیں سکتا. اس کے بعد وواعظ من نفسہ. آپ آیت اللہ سستانی کو بلائیے کہ یہاں آ کے ہم کو نصیحت کریں. جب تک آدمی اپنے آپ کو خود نصیحت نہیں کرے گا جناب جبرائیل کی بھی نصیحت کام نہیں آئے گی. وواعظ، نوے امام کہتے ہیں وواعظ من نفسہ، آدمی پوتا نہ اپنے آپ کو خود نصیحت کرے. وقبول من ینصحہ، اور کوئی اگر نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات کو مانے. یہ تین صفت جب تک مومن میں نہیں آئے گی مومن کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق، خود کو نصیحت، اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی بات مانے. زندگی، کوئی بھی زندگی کا حصہ ہو، جب تک انسان اندر سے صحیح نہیں ہوگا اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. حضرت علی کی زندگی کیوں کامیاب ہوئی؟ شہزادی زہرا کی میرٹل لائف کیوں کامیاب ہوئی؟ آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ آپ نے اکثر سنا، ہم لوگ سب نے سنا ہے فضائل میں، مولا کائنات نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت الخالق، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار. کیا کیا شہزادی نے؟ کیا رات کو حضرت علی کا مصلی بچھا دیا تھا عبادت کے لیے؟ نہ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ شادی کی پہلی رات مولا کائنات گھر گئے شہزادی کے، جب حجرے میں گئے، گھر میں گئے اپنے، فرسٹ نائٹ، زندگی کی سب سے اہم رات ہوتی ہے جو ایک ہی بار آتی ہے. البتہ جو بار بار شادی کرتا ہے اس کے لیے نہیں، بہت سے لوگوں کے لیے بار بار آتی ہے یہ رات، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کچھ لوگوں کا یہی پروفیشن ہوتا ہے. ایک آدمی تھا وہ بار بار شادی کرتا تھا اور طلاق دیتا تھا. کہا کیوں؟ کہا نکاح کے بعد جو اندر سے عورتیں بلاتی ہیں کہ دولہا کو بلاؤ، وہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، تو یہی سننے کے لیے میں بار بار شادی کر کے طلاق. ان کی بات نہیں کروں میں. فرسٹ نائٹ، اتنی اہم رات، بندگی کی رات، دعا کی رات، مولا کائنات گھر پہنچے، دیکھا شہزادی رو رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ بابا یاد آ گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا نہیں علی، میں اس لیے رو رہی ہوں
کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. قیامت کے دن تو وہ دن تو خدا کے غضب کا دن ہوگا. اب آپ بتائیے ایسی رات وہاں شہزادی دونوں ہسبینڈ وائف رات بھر عبادت کرتے رہے, رات بھر دونوں عبادت کرتے رہے. مولا کائنات کیا تھا؟ سخی تھے, سب کو اپنا مال دے دیتے تھے. ایک دن بھی شہزادی فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا. آپ سنیے گا ایک واقعہ. ایک دن گھر پہ آئے, پوچھا فاطمہ کھانے کو کچھ ہے؟ شہزادی کہتی ہیں اے علی, اس اللہ کی قسم جس نے میرے بابا کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو میرے بابا کا وصی اور جانشین بنایا, خلیفہ بنایا, 3 دن سے میرے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں, آج تیسرا دن ہے. تو کہا فاطمہ 2 دن تک تو ہم جب آپ سے کھانا مانگ رہے تھے تو آپ نے ہم کو کھانا دیا. آج کے ہسبینڈ وائف کو غور کرنا ہوگا. ابھی بہرحال جس کے پاس پیسہ ہے, رہنے کو سب کچھ ہے, اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آج کے مثلا جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مثلا آئی فون 5 آ گیا تو اب میاں بیوی میں آئی فون 6 کے لیے جھگڑا ہوتا ہے. کیا کے لیے جھگڑا ہوتا ہے؟ کہ ہم کو آئی فون 6 چاہیے. سیمسنگ کا کوئی اپڈیٹڈ ماڈل آ گیا تو جھگڑا میاں بیوی میں اس کے لیے ہوتا ہے, کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا. شہزادی سے کہہ, شہزادی کہہ رہی علی 3 دن ہو گئے ہمارے پاس کھانا اتنا نہیں ہے. مولا کائنات کہتے تو آپ نے ہمیں کھانا کیوں دے دیا 2 دن سے؟ کہا علی مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ کو پریشان کروں. اللہ اکبر, یہ نیچر شہزادی کا. بیوی کا اخلاق کیا ہونا چاہیے شوہر کے لیے؟ کہ اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے. آج آدمی مثال کے طور پہ دن بھر اسٹریس, دکان میں بیٹھا ہے, فیکٹری میں بیٹھا ہے, پریشان ہے, گھر میں آتا ہے بیوی کے چہرے کو دیکھ کے اور پریشان ہو جاتا ہے. البتہ سب نہیں ہے, میں عورتوں سے معافی مانگ رہا ہوں, ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں, کچھ ایسی ہوتی. کیا بات تھی؟ دال میں نمک کم ہو گیا اس کے لیے جھگڑا. کیا چھوٹی چھوٹی بات کے لیے, چھیلی جانے بہت ناڈی ناڈی بات کے لیے. مولا کائنات فرماتے کہ جب میں گھر آتا تھا تھکار کے, جب میں فاطمہ کو دیکھتا تھا تو میری تھکن دور ہو جاتی تھی. جانتے ہیں, اب ایک حدیث بھی سناتے چلے ہماری عورتوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے, کہ گھر میں اگر شوہر آ رہا ہے, مفہوم میں کہہ رہا ہوں, حدیث کا معنی بتا رہا ہوں, اس کا معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے. اگر بیوی مسکرا کے شوہر کو صرف دیکھ لے تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کا اس کا کفارہ ہے. خالی مسکرا کے شوہر کو دیکھ لے. میدان میں آدمی جہاد کرنے جاتا ہے, رسول اللہ کے زمانے میں لوگ جاتے تھے, بہت سے لوگ شہید ہو گئے, مر گئے, عورتیں پریشان تھیں ہم کیا کریں. یہ اس زمانے کے لیے نہیں, آج کے زمانے کے لیے بھی. رسول اللہ سے کچھ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں, آپ نے تو اس کو جنت دے دی, وہ مر گیا بیچارہ, ہم لوگ کیا کریں؟ کہا تمہارا کام ہے حسن التباعل, اپنے میاں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ, اس کو پریشان نہ کرو. اب آپ سوچ لیں, خالی ایک سمپل سا اسمائل, مسکرا دینا, کتنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ جانتے ہیں بہت ساری بات آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے, سمجھوتے کے ذریعے حل ہو جاتی. آج جو بہت سارے اختلاف, جو ڈائیورس ہو رہا ہے, اتنا اختلاف ہو رہا ہے ہر جگہ, میں کہیں کی بات, کسی خاص جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو جوان جوڑے آپس میں ساتھ نہیں رہ پا رہے, کیوں نہیں رہ پا رہے ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والے مجلس میں روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, حضرت علی کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں, شہزادی کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں, لیکن کیوں نہیں ساتھ میں رہ پا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ علی اور فاطمہ کو سمجھے نہیں. مولا کائنات رسول خدا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, فاطمہ گھر میں اتنا کام کرتی, اتنا پانی بھرتی ہے کہ اس کے بدن میں پانی کی رسی کا داغ ہو گیا, اتنی جھاڑو دیتی ہے گھر میں کہ اس کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے.
کون تعریف کر رہا ہے؟ میں بھی ایک تعریف حضرت شہزادی نے جو حضرت علی کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اتنا گھر میں چولہا جلاتی ہے کہ اس کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں. البتہ آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کے مطابق اتنا ریلیشن ہو ہسبینڈ وائف کا کہ میاں ہمیشہ تعریف کرے وائف کی، وقائن کرے اس کی. اپوزٹ مدینے کی ایک عورت آئی، کہتی علی کیسے؟ علی کے بارے میں کیا کہتی ہیں فاطمہ؟ کہتی ہیں امام ربانی، ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کرنا. ایک دوسرے کی جب تک رسپیکٹ نہیں کریں گے تب تک اچھی زندگی نہیں ہوگی. امام ربانی، میرے شوہر علی وہ ایک امام ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. والہیکل النورانی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ ایک نورانی آدمی، اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک وائف کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. قطب الاقطاب، علی سے جیسا بندہ اللہ کا کوئی نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. علی جس نسل سے، اس سے بہتر کوئی نسل نہیں ہے. علی کے باپ دادا سے اچھا کوئی باپ دادا نہیں ہے. یہ تعریف کرنی شہزادی، اتنا اپنے ہسبینڈ سے، اپنے ہسبینڈ کا اتنا رسپیکٹ کر رہی ہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہسبینڈ وائف جب ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے زندگی میں. رسول اللہ نے دیکھا شہزادی زہرا اور حضرت علی دونوں چکی چلا رہے ہیں. آ کے پوچھا تم میں سے دونوں میں کون زیادہ تھک گیا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ تھک گئی. آج کا آدمیوں کا کہے گا کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں. آج کے زمانے میں تو یہی ہوگا نا، بیوی جتنا کام کرتی ہے کر لے. یا رسول اللہ فاطمہ تھک گئی ہے. رسول خدا نے کہا فاطمہ تم ہٹ جاؤ. گھر میں چکی پیس رہے، ساتھ میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ کیا؟ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا ساتھ دیں. میں آخری بات، زندگی میں جب تک ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، دین کو جب تک معیار نہیں بنائیں گے، اس وقت تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. خانہ کعبہ میں نکاح ہو، مکے میں نکاح ہو، مدینے میں نکاح ہو، مشہد میں نکاح ہو، کربلا میں ہو، نجف میں ہو، تبدیلی جگہ سے نہیں ہوتی جب تک آدمی میں اندر تبدیلی نہیں آئے گی. لاسٹ ویک، پچھلے گئے ہفتے والی بات، جب تک دونوں مل کے ایک دوسرے کا گھر آباد نہیں کریں گے اس وقت تک گھر آباد نہیں ہو سکتا. ایک شرعی حکم بھی بتاتے چلے، بات ختم ہو جائے گی. میاں کے لیے، وائف کے لیے کیا واجب ہے؟ جب تک ہسبینڈ اجازت نہ دے گھر سے نہیں نکل سکتا. جب تک ہسبینڈ اجازت نہ دے گھر سے نہیں نکل سکتی. یہ وائف کے لیے واجب ہے. اب دیکھیے، اگر خالی وائف، ہسبینڈ یہ کہنے لگے کہ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تم گھر سے نہیں نکلو گی، وائف بھی کہے گی کہ میرے اوپر کھانا پکانا واجب نہیں ہے، میرے اوپر پانی پلانا واجب نہیں ہے، میرے اوپر یہ کرنا واجب نہیں ہے، میرے اوپر بچے کو پالنا واجب نہیں ہے، میرے اوپر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، میرے اوپر کھانا پلانا واجب، کھانا کھلانا واجب نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ زندگی کچھ ہی دنوں کے بعد واجب کے چکر میں ختم ہو جائے گی. ہسبینڈ وائف کی زندگی خالی واجب سے نہیں چل سکتی، بلکہ دونوں کی آپسی انڈرسٹینڈنگ، آپسی محبت. اگر دونوں خالی واجب کو لے کے چلیں گے تو چند دن میں زندگی ختم ہو جائے گی. اب آپ سوچیں، چکی پیس رہے حضرت علی چکی پیسنا واجب تھوڑی ہے. گھر میں جھاڑو دے رہے حضرت علی، واجب تھوڑی ہے. بچوں کو کھلا رہے ہیں، واجب تھوڑی ہے. لیکن کیا ہے؟ وائف کا ساتھ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق عطا کرے کہ اہل بیت کی زندگی سے ہم کو درس مل سکے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی اس خوشی کے صدقے میں خدایا جتنے بھی نوجوان ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے، ان میں آپسی اختلاف ہے، تو خدایا ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت بھر دے. خدایا تمام جوانوں کے گھروں کو آباد رکھ. خدایا بحق محمد وآل محمد ہم سب کو یہ ایام تیرے حج کے آئندہ سال اپنے خانہ پاک کی زیارت، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا، سامرا، کاظمین، نجف اشرف، مشہد مقدس کی زیارت نصیب عطا فرما. ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. علماء کرام، فقہاء اعظام، مراجع تقلید کو طول عمر، صحت اور سلامتی، عافیت عطا فرما. بالخصوص آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت عطا فرما. پروردگارا
انقلاب ایران کو تمام بری نگاہوں سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے اعوان اور انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔